رکھا۔ اب میرے پاس یہ بخاری شریف، اس کے علاوہ نسائی، اور میرے پاس ہے یہ فیض القدیر۔ اب یہاں دیکھیں فیض القدیر میں وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان تغفل الناس عنہ ترفع فی اعمال العباد فاحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم۔ فرمایا کہ شعبان رجب اور ماہ رمضان کے بیچ ہے، درمیان میں ہے۔ رجب گزر چکا، اگر رمضان آئے گا، اس کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس کا نام ہے شعبان۔ لوگ اس سے غافل ہیں، تغفل الناس عنہ، لوگ اس ماہ سے غافل ہیں، لوگ اس ماہ سے غافل ہیں۔ تو جو فتوے لگا رہے ہیں وہ کتنے بڑے غافل ہیں، ایک تو عمل کرنے سے غافل ہیں، ایک ماہ کی عظمت پہ بولنے والے ہیں، اور بالخصوص رات پہ بولنے والے ہیں، اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی عظمت والی رات ہے، یہ لوگ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تمہارے لیے نہیں، تم رو جا کر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمارے لیے تو آمینہ کے لال کے صدقے رب نے بہانے رکھے ہیں، آ جاؤ، جھک جاؤ، جتنے بھی گناہگار ہوگے شرائط کے ساتھ آ جاؤ، ہم دھوکے واپس بھیجیں گے۔ اب یہاں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اور ترفع فی اعمال العباد۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس وقت میں روزے میں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے، تو نامہ اعمال اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے میں ہوں، میری روزے کی نیکی بھی اللہ عز و جل کے سامنے آئے، یعنی جب پیش کی جائے تو پھر روزے کا عمل بھی ہو۔ اور یہ حدیث پاک بھی شعبان المعظم کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور اب میرے پاس یہ دیگر بخاری شریف ہے، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ماہ کو